پریشان، مال نہیں تو مال کے لیے پریشان، مال ہے تو مال کی وجہ سے پریشان، انسان کے پاس صحت ہے تو صحت کے خوف سے پریشان، صحت نہیں ہے تو بیماری کی وجہ سے پریشان، نوجوان بچے ہو گئے ان کو اچھے رشتے نہیں آتے اس کی وجہ سے پریشان، رشتے آ گئے تو شادیاں کیسے کرے اس کی وجہ سے پریشان، قرض کے کوئی کم کوئی زیادہ، سب پریشان ہے، سب تکلیف میں، سب مصیبت میں ہیں۔ اب ان ساری مصیبتوں کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیں، جو بھی مصیبت آتی وہ ہمارے عمل کی وجہ سے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی وہ تمہارے عمل کی وجہ سے۔ مشکات شریف حدیث کی بڑی مشہور کتاب، انٹرنیٹ پر بھی آپ سرچ کریں گے تو آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، اس کو سنیں۔ حدیث پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور فرماتا ہے میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کو ہم سب جواب دیں بے شک مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب مل کر اللہ کو جواب دیجئے کہ یہ لا الہ الا اللہ، بے شک تو عبادہ لا شریک ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ تجھ جیسا ہے کون جو اس کی ہم عبادت کریں؟ ارے جب تیرے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تیرا بندہ اتنا بے مثال ہے، ہم تجھے پہچانتے ہیں اسی تیرے بندے کی وجہ سے۔ جب ان کا حسن سنتے ہیں کہ وہ اتنے بے مثال تھے کہ چلتے تھے تو دھوپ میں ان کا سایہ بھی نہیں پڑتا تھا، اتنا جسم لطیف تھا، اتنا لطیف جسم تھا کہ زمین پر ان کا سایہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ تو مولا جب تیرا بندہ ایسا ہے تو تو کیسا ہوگا؟ جب تیرا بندہ اتنا بے مثال ہے تو تو کتنا بے مثال ہوگا؟ جب تیرے بندے کی سخاوت بے مثال ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، تو تیری بارگاہ سے کوئی نہیں کیسے سن سکتا ہے؟ تو تو بے مثال ہے اور تو ہی ہے لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کی عبادت کا ذوق اور شوق اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک اتنی آسانی سے مان جاتا ہے، اتنی جلدی مان جاتا ہے۔ کوئی دو آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، صرف دو آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں بے شمار واقعات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے معاف کرتا ہے، اور خاص طور پر جو جوان لوگ ہیں، جوانی میں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے جوانی میں، تو اللہ پاک کو جوانوں کی توبہ کرنا اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمانوں میں نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے، اور فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر کہتے ہیں ایک جوان نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں آسمانوں کے اندر قندیلیں روشن کی گئی ہے۔ دیکھو مسلمان ہو، مسلمان جیسے جیو، مسلمان جیسے رہو، مسلمان جیسے کھاؤ، حرام مت کھاؤ، حلال پہ توجہ دو، لباس پہنو تو کوشش کرو کہ وہ لباس پہنو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ سواریوں پہ بیٹھو تو ایسی سواریاں استعمال کرو جس کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہے۔ اپنا کردار ایسا بناؤ کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر کوئی انگلی نہ رکھے، بلکہ ہمارے کردار کو دیکھ کر کے لوگ جو وہ پکار اٹھے کہ 1400 سال کے بعد جب مسلمانوں کی یہ شان ہے تو ان کے نبی مصطفیٰ جان رحمت کا کردار کیا ہوگا، ان کی زندگی کیسی ہوگی۔ ایک آخری بات